السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش تقاریب کا ملک بھر میں انعقاد۔ ریاست اور دونوں شہروں میں سیاسی پارٹیوں نے مہاتما گاندھی کو پیش کیا زبردست خراج۔ گڑمبا اور کچی شراب کی صنعت سے وابستہ افراد کی بازآباد کاری کے لیے ریاستی حکومت پابند عہد، حکومتی سطح پر رابطہ اجلاس کا انعقاد۔ ابراہیم پٹنم میں 2 روز کے دوران 2 دھماکے، متعلقہ پولیس نے بم بلاسٹ کی خبروں کو کیا مسترد۔ دھماکوں کے سلسلے میں تحقیقات جاری۔ عثمانیہ یونیورسٹی گرلز ہاسٹل میں ناقص غذا کی سربراہی پر طالبات کا احتجاجی دھرنا، وارڈن کو معطل کرنے کا کیا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ای ایس ایل نرسمہن، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ، ریاستی وزراء اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کے علاوہ مختلف سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے مجاہد آزادی بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر باپو گھاٹ پہنچ کر ان کی خدمات کو بھرپور خراج پیش کیا۔ دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ای ایس ایل نرسمہن، وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ، مرکزی بنڈارو دتاتریہ کے علاوہ ریاستی وزراء ٹی سرینواس یادو، مہندر ریڈی اور کانگریس قائدین اتم کمار ریڈی اور دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین اور مختلف سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے باپو گھاٹ واقع لنگر ہاؤس پہنچ کر مجاہد آزادی بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو بھرپور خراج پیش کیا۔ باپو گھاٹ کے اطراف اوکھناف پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نئے اضلاع کے قیام کے سلسلے میں اتوار کے روز بھی دن بھر مصروف رہے اور ریاست کے 5 اضلاع سے وابستہ ٹی آر ایس قائدین اور ریاستی وزراء کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ضلع محبوب نگر، نلگنڈا، نظام آباد اور رنگاریڈی کے علاوہ دیگر اضلاع کے قائدین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے تجاویز حاصل کی۔ وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نئے اضلاع کے قیام کے سلسلے میں اتوار کے روز بھی دن بھر مصروف رہے اور ریاست کے 5 اضلاع محبوب نگر، نلگنڈا، نظام آباد اور رنگاریڈی کے علاوہ دیگر اضلاع کے قائدین، وزراء اور اداروں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی۔ وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ توقع ہے کہ کل بھی دیگر 5 اضلاع کے قائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور بعد نئے اضلاع کے قیام سے متعلق قطعی نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ آج وہ اجلاس میں محبوب نگر قائدین گدویل کو ضلع قرار دینے کے مطالبے پر غور و خوض کیا گیا، کیونکہ اس مطالبے کو لے کر کانگریس رکن اسمبلی ڈی کے ارونا نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ پیش کیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی اسپیکر مدھوسودھن چاری اور صدر نشین خانساز کونسل سوامی گوڑ نے اسمبلی کے احاطے میں مجسمہ گاندھی پر پھول مالائیں پیش کی۔ بعد ازاں مہاتما گاندھی کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے قائدین نے بتایا کہ مہاتما گاندھی کی جدوجہد کے باعث ملک کی عوام کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔
سابق وزیر و سینئر کانگریس قائد پی لکشمیا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تنقید کرتے ہوئے اس بات کا الزام عائد کیا کہ ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے سال 2015-16 میں کسانوں کی سبسڈی کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا، جس کے باعث کسان پریشان تھے اور ایسے میں حالیہ ہوئی بارش کے بعد کسانوں کو مزید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ سابق وزیر اور سینئر کانگریس قائد پی لکشمیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ضلع تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی کارکردگی پر شدید تنقید کی۔ کانگریس قائد نے الزام عائد کیا کہ ٹی آر ایس حکومت نئے سال 2015-16 میں کسانوں کی سبسڈی کے لیے 1 روپیہ بھی ادا نہیں کر چکی، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہیں اور اب حالیہ ہوئی بارش کے بعد لاکھوں ایکڑ اراضی کی کاشت تباہ ہونے کے بعد ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پونا لکشمیا نے کہا کہ کسانوں کا نقصان ہونے کے باوجود حکومت کسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر پا رہی اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے نئے اضلاع کے قیام کے سلسلے میں حکومت مصروف ہے۔ 231 మండలాలు డ్రౌట్ డిక్లేర్ కరువు మండలాలుగా డిక్లేర్ చేశారు। దురదృష్టం ఏమిటంటే అది డిక్లేర్ చేయడమే ఆలస్యమైనా ఇది రాజకీయ కోణంలో ప్రయోజనాల దృష్ట్యా డిక్లేర్ చేసిందని సర్వత్రా విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో వర్షపాతం ఉన్న మండలాలు డిక్లరేషన్ లో ఉన్నాయి, వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న మండలాలు డిక్లరేషన్ లో లేవని ప్రజాప్రతినిధులు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరందరూ ఇంతకుముందు ఎంత ఘోషించినా ప్రభుత్వం పెడచెవిన పెట్టింది। ఇంతేకాదు దీనివల్ల ఇప్పటి వరకు 2015-16 కానీ 2014-15 కానీ రైతులకు ఒక్క నయా పైసా సహాయం అందలేదు। మూడవ పాయింట్, కరువు ఉన్న పరిస్థితుల్లో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకాన్ని మరింత విస్తృత ప్రాతిపదికన అమలు పరచాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఏమాత్రం శ్రద్ధ వహించలేదనడానికి 2015-16లో గ్రామీణ ఉపాధి పథకంలో 100కి 12.5% صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے ٹی آر ایس حکومت پر اس بات کا الزام عائد کیا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، حالانکہ حکومت کو اس جانب توجہ دلانے کے لیے کانگریس پارٹی نے کئی مرتبہ نمائندگی کی اور احتجاج بھی کیا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے ٹی آر ایس حکومت پر الزام عائد کیا کہ ٹی آر ایس حکومت نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، حالانکہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں کانگریس قائدین نے حکومت سے کئی مرتبہ نمائندگی کی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست میں کسانوں کی خودکشی کے واقعات کو روکنے کے لیے اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر اقدامات کرنے کے لیے کانگریس نے احتجاج بھی درج کروایا تھا، اس کے باوجود حکومت کسی طرح کے اقدامات کرنے سے قاصر ہے۔ జూన్ 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత వ్యవసాయం తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురవుతూ తెలంగాణ రైతాంగం సంక్షోభంలోకి ఈ ప్రభుత్వ చర్యల వల్ల నెట్టబడిందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం। ఈ 20 నెలల్లో మీరు గమనించుంటారు, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి అనేక అంశాల్లో రైతుల తరఫు నుంచి పోరాటం చేశాం। రైతుల ఆత్మహత్య విషయంలో ఒక రైతు భరోసా యాత్ర నిర్వహించాం। శాసనసభలో శాసన మండలిలో రైతుల ఆత్మహత్యల విషయం ఇతర విషయాలు పదే పదే ప్రస్తావించాం। అయినా సరే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు تلنگانہ کانگریس ورکنگ پریزیڈنٹ بھٹی وکرمارکا نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر نقلی کھاد فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں، کیونکہ اس سے کسانوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया बारिश के बाद रियासत के किसानों की काश्त बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर किसानों की मदद के इकदाम करे। उन्होंने तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो नकली खाद फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसानात होने का अंदेशा लाहक है। ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అయితే పెద్ద ఎత్తున మిర్చికి సంబంధించినటువంటి సీడ్ పంట పెరిగింది తప్ప పూత రావట్లేదు, కాయలు రావట్లేదు. కొన్ని వేల మంది రైతులు పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి పెట్టి ఈరోజు బాధపడుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంతవరకు సరిగా స్పందించలేదు. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కిసాన్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున అన్ని జిల్లాల్లో కూడా దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లకి, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీని మీద వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ నకిలీ విత్తనాలను సప్లై చేసినటువంటి ఆ సీడ్ కంపెనీస్ అన్నిటిని కూడా వాళ్ళ లైసెన్సులు, వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం, ఆ చట్టం ఏ రకంగా అయితే ఉందో ఆ చట్ట ప్రకారం అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन और सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रघुवीरा रेड्डी ने मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्सिमे और तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से गुड़म्बे की सनत से वाबस्ता अफराद की बाज़ाबादकारी की गर्ज से एक राब्ता इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आबकारी टी पद्मा राव, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंद्र रेड्डी, कलेक्टर हैदराबाद राहुल बवजा के अलावा महकमे के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए अज़ायम के सिलसिले में इक़दाम करने की हिदायत दी गई है, जिसके तहत अंदरून एक साल गुड़म्बे के कारोबार से वाबस्ता अफराद की बाज़ाबादकारी के लिए इक़दाम करने का ऐलान किया गया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मुहिम स्वच्छ भारत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमती सतह पर जारी है। इस मुहिम के तहत हैदराबाद के इलाके चिकड़पल्ली में बीजेपी कायदीन डॉक्टर लक्ष्मण और मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने साफ सफाई अंजाम दी और पार्टी वर्कर्स और आवाम को तरगीब दी कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने। इसी तर्ज पर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों बशमूल जनरल मैनेजर रविंदर गुप्ता, DRM अरुणा के अलावा दीगर ने भी स्वच्छ भारत मुहिम में हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन में वाक़े मस्जिद अमीर फातिमा के करीब मुनक़िदा मेडिकल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा सरकर्दा मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में वबाई अमराज के खदशे के पेश नज़र मेडिकल कैंप्स मुनक़िद करने का फैसला किया गया था। ताहाल हल्के में कई मेडिकल कैंप्स मुनक़िद किए जा चुके हैं। कैंप से रुजू होने वालों के तिबी मुआयने किए गए और दवाएं भी तक़सीम की गईं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में सरबराह की जाने वाली ग़िज़ा के खिलाफ तालिबात ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया है। तफसीलात के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में दी जाने वाली ग़िज़ा में कीड़े पाए गए थे, जिसके बाद तालिबात ने एहतजाज किया था। तहम वार्डन की जानिब से तयख़ुन दिए जाने पर तालिबात ने एहतजाज भी ख़त्म किया था, लेकिन इतवार की सुबह फिर नाश्ते में इसी किस्म का तजुर्बा हुआ, जिसके बाद तलबा ने खाने का बायकॉट करते हुए
احتجاجی دھرنا منظم کیا اور ناقص غذا کی فراہمی کو فوری طور پر ختم کرتے ہوئے مذکورہ اسٹاف کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین نے مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو بھرپور خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں پر کاربند رہے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کی تصویر پر پھول مالائیں پیش کی۔ اس موقع پر بوراونڈا کے کانگریس قائدین محمد غوث، فیاض خان اور دیگر نے ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جنہیں ڈپٹی میئر نے پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ٹی آر ایس پارٹی میں استقبال کیا۔ دیکھ رہے ہیں آج ہم ترقی کو دیکھتے ہوئے آج ہم یہاں پر آئے ہیں، اور گزشتہ حکومتوں میں تلنگانہ میں ترقی نہیں ہوئی، حیدرآباد میں ترقی نہیں ہوئی، لہٰذا حیدرآباد کو ایک اعلیٰ مقام ملنا ہو یا تلنگانہ کی ترقی ہونا ہو، ہم علیحدہ تلنگانہ کی جنگ میں تو نہیں تھے، مگر سلح تلنگانہ جو کے سی آر صاحب بنا رہے ہیں اس میں تو ہم ضرور رہیں گے، شامل ہوں گے کہہ کر آج کانگریس پارٹی کو ریزائن دے کر اب بڑے پیمانے پہ آج 37 سے کئی کانگریس لیڈر ہمارے پاس جوائن ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آج عوام میں یہی خوشی ظاہر کر رہی ہے کہ ترقی آج تلنگانہ میں ہو رہی ہے، پورے ہندوستان میں ویلفیئر سکیمز کو لا رہے ہیں تو سی ایم کے سی آر صاحب لا رہے ہیں۔ آج پورے ہندوستان میں ٹاپ 10 پہ کوئی اسٹیٹ ہے تو تلنگانہ اسٹیٹ ہے۔ آج گزشتہ حکومتوں میں تلنگانہ پیچھے گر گیا تھا، آج علیحدہ تلنگانہ بن گئے، وہاں سے سی ایم کے سی آر صاحب سی ایم بنے، جب سے تلنگانہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا ان سب صدر تلنگانہ تلگو دیشم ایل رمنا نے پارٹی آفس میں منعقدہ بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش تقریب کے موقع پر ان کی خدمات کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مہاتما گاندھی کے اصولوں پر چلتے ہوئے ریاست کی عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ మరి వారు చూపిన బాటలో సత్యాగ్రహం ద్వారా అలాంటి బ్రిటిష్ పాలకులను పారదోలి ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రజలచే ఎన్నుకోబడే ప్రజాప్రభుత్వ పరిపాలన ద్వారా ప్రజా సంక్షేమ రాజ్యం వస్తాయని నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా ముందుకెళ్లినటువంటి మహనీయులు మరి మహాత్మా గాంధీ ఈ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి పర్యావరణ పరిరక్షణ కొరకు, పారిశుద్ధ నిర్మూలన కొరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు రావాలని పిలిపించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి। ఆ విధంగా సమాజ హితం కోరినటువంటి వారి ఇలా స్మరించుకునేటువంటి అవకాశం రావడం చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తూ, ప్రధానంగా స్వర్గీయ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి మెజార్టీ ప్రజలు వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళు, అదేవిధంగా ఇతర దేశాల నుంచి మనకు శత్రు దేశాల నుంచి వెళ్ళి కాపాడుకునే విధంగా నిరంతరం శ్రమించేటువంటి సైనికులను కొనియాడి జై జవాన్ జై కిసాన్ నిదానించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి। మరి ఆ విధంగా ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి స్ఫూర్తి పథగా ఉన్నటువంటి ఇద్దరు మరి ఇవాళ జన్మించినటువంటి రోజు మనకి। ابراہیم میں 2 دنوں کے درمیان 2 بلاسٹ ہوئے، جس کے دوران 3 افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی شام 6:45 پر ایک دھماکہ ہوا تھا جو قریب میں ٹھہری ٹھیلا بنڈی کے اسٹو کا بتایا گیا ہے، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرا دھماکہ 2:30 بجے دوپہر اتوار کو ہوا، جس کے دوران 3 افراد یادیا، ناگامنی اور کالی داس زخمی ہوئے ہیں، انہیں قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی جوائنٹ سی پی ششیدھر ریڈی، ڈی سی پی تفسیر اقبال نے مقام واقعے کا معائنہ کیا، جبکہ متعلقہ پولیس ان دھماکوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کوکٹ پلی کے علاقے اللہ پور میں آل انڈیا مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام ایک میڈیکل اور ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل لایا گیا۔ ایڈوکیٹ سید جلیل احمد نے اس میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا، جبکہ ضیاء الدین نیئر و دیگر معززین نے مہمانوں کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس کیمپ کا مقصد سلمی علاقوں کی غربا میں طبی امداد پہنچانا اور طبی معائنوں کے بعد انہیں دوائیں فراہم کرنا تھا۔ تقریباً 2000 سے زائد افراد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا۔
اردو اکیڈمی جدہ کے زیر اہتمام ہر سال ایک تقریب کا انعقاد حیدرآباد میں کرتے ہوئے SSC ٹاپرز اور بہترین اساتذہ کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اتوار کو مذکورہ تقریب سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں صدر نشین اقلیتی کمیشن عابد رسول خان، سیکریٹری اردو اکیڈمی پروفیسر ایس شکور کے علاوہ کانگریس اقلیتی قائد خلیق الرحمان و دیگر نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور SSC ٹاپرز میں انعامات اور امداد کے علاوہ بہترین اساتذہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ صدر نشین اردو اکیڈمی جدہ جمال قادری، سرپرست اعلیٰ غلام آصف سمدانی کے علاوہ طاہر فراز ماہر تعلیم و دیگر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ یہاں پر کے جو زمینی حقائق ہیں اس کی تفصیل آپ نے ابھی ہمارے سرپرست اعلیٰ محترم جناب غلام آصف سمدانی صاحب سے تفصیل سے سماعت کیا، اور میں اس پر مزید کوئی روشنی ڈالنے کے موقف میں بھی نہیں ہوں، اور نہ اتنا زمینی کام گراؤنڈ ورک جو کہتے ہیں جتنا سمدانی صاحب نے کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ تک نہیں کی اور یہ مسلسل اپنے اس کام میں جٹے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آج اگر ہم صحت مند ہیں، جبکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر کا یہی کہنا ہے کہ اردو زبان سے کیا ملنے والا ہے، اردو سے کوئی روزگار مربوط نہیں ہے، اردو سے کیا حاصل ہوگا، نہ کہیں نوکری ملے گی نہ کچھ کر سکے گا، انگلش پڑھاؤ، اس کو نتیجہ ہو ہی رہا ہے جس کے پاس، یہاں تک کہ آٹو رکشہ والے اور معمولی سے لوگ بھی جو ہے یہی کہتے ہیں جن کے پاس بالکل کچھ میسر نہیں وہ لے کے جا کے سرکاری میڈیم میں اردو میڈیم میں شریک کرائے سرکاری اسکولوں میں، باقی کے جن کے پاس تھوڑا بھی پیسہ آیا تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ انگلش میڈیم میں ہو جائے، جبکہ اردو میڈیم اور اردو کے جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ اس کی اپنی مادری زبان ہے، اس کو اپنے سمجھنے میں جو آسانی پیدا ہوتی ہے، اور جو دن رات وہ جو بولتا ہے، جو احساسات جو بھی ہوتے ہیں معافی ضمیر اس سے جو ہے جو اپنا محسوس کر سکتا ہے، وہ انگریزی زبان میں یا کسی دوسری زبان میں نہیں محسوس کر سکتا۔ مادری زبان صرف اپنی ماں کی زبان ہے یہی بات نہیں ہے، بلکہ اس زبان میں کئی ساری چیزیں ہیں۔ سب سے اہم بات آپ اگر محسوس کیے ہیں، آپ لوگ سب اردو ہیں، اردو کے بحیقہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کی ایک خاص تہذیب ہے، نشست و برخاست کا طریقہ ہے، ملنے کے آداب ہیں، بڑوں سے کیسے ملنا، چھوٹوں سے کیسے ملنا، کسی کے پاس گئے تو کیسے ملنا، یہ ساری چیزیں آپ کو اردو میں ہی ملیں گی۔ اس کے معترف ہیں، تمام زبان والے معترف ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر تہذیب سیکھنا ہے، مشاعروں میں جاؤ تو دیکھو وہ شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اور بھی دوسرے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے آپ کہ ان لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، یہی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت نہ صرف یہ کہ شہر اور ریاست و ملک بھر میں ہے، بلکہ دیگر ممالک میں بھی مجلس اور مجلسی قائدین کے کارنامے گنوائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت خلیجی ممالک سے آئے نوجوانوں کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اور انہیں تہنیت پیش کی۔ وفد میں شامل اراکین نے بتایا کہ مجلسی اراکین اسمبلی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی دیگر ممالک میں بھی مقبول ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اپنی ابتدائی کو شہروں کے علاوہ اضلاع میں بھی وسعت دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت ریاست آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے منڈل بینگن پلی کے وارڈ نمبر 7 میں ابتدائی تشکیل دی گئی۔ صدر ابتدائی SMD اسماعیل نے معتمد عمومی رکن اسمبلی مجلس سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں اپنا صداقت نامہ حاصل کیا۔ اس موقع پر ابتدائی مجلس کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اسپائنا ٹرسٹ کی جانب سے سائنس اکیڈمی کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ طلباء و طالبات اور ریسرچ اسکالرز میں سائنس و ٹیکنالوجی کی تئیں شعور بیدار کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ انسداد رشوت AK خان IPS نے سائنس اکیڈمی کا افتتاح انجام دیا جو تعمیر ملت کے دفتر واقع نارائن گڑھے میں قائم کیا گیا ہے۔
MD مائنورٹی فائنانس کارپوریشن اور سیکرٹری تلنگانہ ریزیڈنشیل اسکول بی شفیع اللہ کے علاوہ دیگر نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ عبداللطیف عطار بانی سائنس اکیڈمی نے خیر مقدمی تقریر کی۔ DG اے کے خان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ سائنس میوزیم کا قیام حیدرآباد میں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے سائنسی علوم کی ترویج کے لیے نئے طریقہ کار اپنانے پر بھی زور دیا۔ بہت ہی اچھا اور فائدہ مند پروجیکٹ شروع ہوا ہے ادھر میوزیم کے طور پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کو سمجھنے میں اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوگا یہ، اور جتنے بھی اسکولس جہاں بھی سائنس لیبوریٹریز نہیں ہیں اور دوسرے ان کے پاس جو سہولت نہیں ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ان خامیوں کو یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا۔ اس کو اور بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس میں اپنا تعاون کریں گے اور پروجیکٹ سکسیس ہونے سے ہزاروں تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ہائی اسکول میں ہو یا جونیئر کالجز میں، ان کو سائنس سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس سے راجیو گاندھی نگر بلہ گڑھے میں واقع ایک مکان میں سرقے کی واردات انجام دی گئی، جس کے دوران 20 تولے طلائی زیورات کے علاوہ 25,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکینوں کی جانب سے سرقے کی اطلاع چندن گٹا پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی، جس کے بعد کلیپس ٹیم نے مقام واقعے کا معائنہ کیا اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ راجندر نگر کے علاقے میں ایک خاتون کی نعش مشتبہ حالت میں پائی گئی، جس کی عمر تقریباً 32 تا 35 سال بتائی جا رہی ہے۔ متعلقہ پولیس کے مطابق شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عصمت ریزی کے بعد اس خاتون کا قتل کیا گیا ہے۔ راجندر نگر پولیس کو اس خاتون کے ورثاء کی تلاش ہے، جبکہ سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ قتل میں ہوئے تقریباً 5 تا 6 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، جس کی وجہ سے نعش کافی مشتبہ ہو چکی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش تقاریب کا ملک بھر میں انعقاد۔ ریاست اور دونوں شہروں میں سیاسی پارٹیوں نے مہاتما گاندھی کو پیش کیا زبردست خراج۔ گڑمبا اور کچی شراب کی صنعت سے وابستہ افراد کی بازآباد کاری کے لیے ریاستی حکومت پابند عہد، حکومتی سطح پر رابطہ اجلاس کا انعقاد۔ ابراہیم پٹنم میں 2 روز کے دوران 2 دھماکے، متعلقہ پولیس نے بم بلاسٹ کی خبروں کو کیا مسترد، دھماکوں کے سلسلے میں تحقیقات جاری۔ عثمانیہ یونیورسٹی گرلز ہاسٹل میں ناقص غذا کی سربراہی پر طالبات کا احتجاجی دھرنا، وارڈن کو معطل کرنے کا کیا مطالبہ۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔
اللہ حافظ.